أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا. فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. اگر کوئی شرائط ہوئی اس کے علاوہ، دیگر کا کیا معنی؟ اس کے علاوہ، تو مناظرے سے پہلے رضامندی سے طے ہوں گی. اس پر 15 تاریخ کو آپ کے ساتھی نے بھی اور ہمارے ساتھی نے بھی دستخط کیے ہیں. اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں چلو. بات میں پہلی مناظرہ کرنا چاہتے کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. تنبیہ 11 تاریخ دی ہے. 15 کو کیا ہو گیا؟ 15 کو تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ لاگی کری، تنبیہ لاگی کری، لاگی کری تنبیہ. مناظرہ کرنا کرو، نہیں کرنا نہ کرو. جاؤ. 15 تاریخ کو کس نے کیا لکھا ہے؟ تم نے کیا اگر کرنا ہے تو کار مناظرہ، نہیں کرنا تو جاؤ. کرنے سے آئی مناظرہ زبیر نے کہا کر دیا، زبیر نے کہا کر دیا، زبیر نے کہا کر دیا، زبیر کا کار نہیں ہے. زبیر کا کہا مناظرے خراب کرنے کوئی نہیں چلایا. آپ حاضر تمام شرائط بات سمجھا سے تمام شرائط سے پہلے بات طے ہوگی فریقین کی رضامندی سے. کون ہے؟ چلو بلاؤ ہماری انتظامیہ کو بھی ساتھ. ایک بندہ والے بات نہیں ہے وہ بات ایک آدمی ادھر سے ایک ادھر سے ایک آدمی ادھر سے اگر کسی مناظرہ کرنا چاہتے ہو انہاں شرائط کے اتنے جیڑے شرائط طے ہو چکے ہیں خاموش پہ خاموش رہا سنو ساری آخری کا بات کر رہا ہوں. اس اپنے آدمی کو خاموش رہے ورنہ نہیں بات کروائے گا. بات میں معاون دوسری بات سنیں اسپیکر صاحب سنیں. اگلی بات یہ ہے کہ نکال آیا تھا ان کے پاس. صحیح بات نکال آیا تھا یہاں پر یہ بیٹھا ہوئے سامنے معاون. اس کے ساتھ میں بات سنیں بات میں معاون کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ خاموش ہو معاون کے ساتھ بات کر رہا ہوں. صحیح بات سنیں. مسئلہ یہ ہے کل ایک بات طے ہوئی تھی کہ اسپیکر دونوں عام فٹ کریں گے. میری بات نہیں سنیں بات سنیں میری بات سنیں اسپیکر کا وعدہ آپ نے کیا تھا کہ دونوں اسپیکر میں لاؤں گا. ٹھیک ہے اگر آپ کا آدمی نہیں سمجھتا اگر آپ بکواس بند کر
بات سنیں بڑی بات کر رہا ہے میری بات سنیں طالب علماء سے اگر مناظرہ کرنا چاہتے کریں میں مناظرہ کرنے کے لیے طالب علماء سنیں آپ میرے ساتھ مخاطب طالب علماء سنیں آپ میرے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں آپ سمجھ دے معاونین جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کا نظام صحیح ہونا چاہیے اور صحیح ہے اب جو اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہو ان شاید پر جو 15 تاریخ کو آپ نے دستخط کر کے دے دیے تھے اگر کرنا چاہتے ہو کرو ورنہ ٹائم کسی کا بھی ضائع نہ کرو اٹھو بات سنیں میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں آج آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں ایک بات دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ شرائط طے ہیں دیکھیں جو شرائط لکھی ہوئی ہیں ان سے ہمیں کوئی انحراف نہیں ہے آپ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ کی تنبیہ ہے تمام شرائط بات و مباحثہ سے پہلے بات مباحثہ کب ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے کہ کب پہلے ہو چکا ہے بات مباحثہ سے پہلے فریقین کی رضامندی سے طے کی جائے گی ایک بات اس پر میں بات کر رہا ہوں اگلی بات طالب الرحمان صاحب میں آپ کو ایک خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج مناظرہ آپ سمجھ رہے ہیں آج کے مناظرے کی غرض کیا ہے عوام کی اصلاح ہے کہ نہیں ذرا بات سمجھ سی سنو نا طالب الرحمان صاحب میں وہ بات کرتا ہوں مناظرہ کس غرض سے کیا جا رہا ہے مناظرہ کس غرض کے لیے ہے اگر اس میں اختلاف ہے آپ ذکر کر دو طالب الرحمان صاحب ہر کام کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے مقصد کچھ کرو شرائط مقصد کوئی نہیں ہے شرائط دیکھیں آپ نے ابھی آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا مقصد مناظرے سے کوئی نہیں ہے اپنی گل کروں ہی فالتو بیٹھا چھوڑو نہیں کرتے ہو اصل مناظرہ کرنی ہے سب ہے اصل مناظرہ کرنی اصل میں نے بلایا کیا تو جلو سے چلے گا سا آگے نہ والے میری گل سنو اصل نہیں بلایا طالب الرحمان صاحب میں نے جو بات کی ہے میرے سنے آپ نے بات کی ہے میری بات سنے میں نہیں بولا آپ کی بات میں آپ کی بات میں نے بولا صاحب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں زبیر صاحب پہنچ جاؤ تو نہ چلا جانا زبیر صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں شرائط پہ مناظرہ کر دے تو بسم اللہ اگر نہیں کرتے تو جاؤ ابھی میں شرائط سے مناظرہ کر دوں گا یہ جو آپ نے لکھا ہے شرائط طے ہوں گی تمام میری بات سنو آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ مناظرے کی غرض کیا ہے اگر آپ سنیں مناظرے کی غرض کے بعد سے بیان کریں یا طالب الرحمان صاحب بیان کریں کہ غرض مناظرہ کیا ہے غرض مناظرے کی بات نہیں ہے بات ہے شرائط پہ مناظرے کا مقصد کوئی نہیں مقصد جب تک نہیں ہوتا بے مقصدی بات ہم نہیں کریں گے مناظرے کی تاریخ سے قاری یونس صاحب وہ قاری یونس صاحب میرے بھیا مناظرے کا مقصد کیا ہے آخر مقصد کوئی بھی نہیں مناظرے کا مقصد ہے حق کا وعدے کرنا اب حق کے وعدے کرنے کے لیے آپ باتیں کر کے مہربانی کر کے مناظرہ شروع کریں 10 منٹ میں بات کرتا ہوں آپ جاؤ مناظرے کا میں نے جو سوال کیا آپ دونوں حضرات جواب دے دیں مناظرے کا کیا آپ مناظرہ شروع کریں مناظرے میں دلائل دیں اگر آپ ہیں کسی سوال کا جواب دیں کسی سوال کا جواب دیں آپ آپ کا مقصد مناظرہ نہیں ہے مقصد جھگڑا ڈالنا ہے کتابیں
مناظرے کی غرض کیا ہے؟ کتابیں کیوں لائے ہیں؟ مناظرے کی غرض کیا ہے؟ میں مناظرے کی غرض لوگوں کو پتہ چل جائے گی. آپ مہربانی کر کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ کے عقائد چھوڑ کر یہاں پر سنیں بات شروع کریں. میں جو کہہ رہا ہوں آپ چپ کریں نا. 10 منٹ میں بات کرتا ہوں آپ سارے چپ. اس بات کا کوئی نہیں ہے. 10 منٹ رضامندی سے کہہ رہا ہوں. یہ دیکھ لیں اس بات یہ بھی دیکھیں نا وہ دیکھ کر آگے ہم مقصد جواب دینا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھانا نہیں چاہتے. شیر نظم صاحب کہوں کہ ایک ایک بات کرائیں. برابر ہوگا لاٹھی میں روح اس سے مطلب مل گیا اور شرط نمبر 2 سے یہی طرح ہے. ٹھیک ہے اب شرط نمبر 2 میں شرط نمبر 2 ٹھیک ہے برابر ہوگا نا. 10 ہو 15 ہو 20 ہو 2 ہو برابر ہمیں شرط کے برابر پر کوئی اعتراض نہیں. ہمارے یہ تھوڑا پہ غلطی کرتے ہیں. اس نے 10 منٹ نہیں کہہ رہا. میں نے کہا کہ ہر ایک کا برابر ہوگا. ہر ایک کا برابر ہوگا. اسی کا جواب ہے. یہ طریقہ نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں پھر برابر کریں اور آپ بےمانی کر رہے ہیں. یہ پڑھنا نہیں آئے گا. اچھا میری بات سنو. اگر آپ میری بات سنیں آپ ایک دیکھیے میں پہلے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ عوام کو سمجھانے کی غرض سے عوام تنگ سمجھے گی. اب دیکھیں ہماری بات عوام چند محمد زبیر علی چند محمد زبیر علی اگر آپ ایک بات پر آپ نہیں کرنا چاہتے غریب والے کو کہتے ہیں آپ مجھے موقع دو پھر میں 10 منٹ لگاتا ہوں. مجھے لگاتا ہوں ہمارا ہے تم جاؤ دیکھیں یہ بات پر ہو گئی ہے جیسے کہ پہلے لکھا ہوا تھا آپ کا 10 منٹ پر اصرار ہے. میں نے 10 منٹ کے مناظرے سے اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ حقیقت ہو یہ 10 منٹ والے مناظرے پہلے کئی ہو چکے ہیں. اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس پر کئی مناظرے ہو چکے ہیں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میرا دل یہ تھا کہ مقصد مناظرہ جو ہے آج پورا ہو جائے. مقصد مناظرہ نقد سوال ہو نقد جواب ہو. ایک بات دیکھیں یہ پرچہ نہیں ہے کہ آپ مجھے 10 دن یا تو پرچہ آپ دیتے نا 10 منٹ لکھ کر دے دیتے میں وہ لکھتا رہتا. آج اگر بات ہو رہی ہے بات کے ساتھ ہو رہی ہے آپ اپنا مطلب ایک بات میں پیش کریں گے مجھ سے ایک کا جواب لینا. اگر اس پر آپ کو اطلاع بھی ہے کہ آپ 10 ہی منٹ پر مصر ہیں لیکن پھر اگلی بات سنیں. پھر جو دوسرے نمبر پر آپ نے مناظرے کو تسلیم کر لیا ہے تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ اہل حدیث علماء جھکے ہیں. پھر 10 منٹ مجھے دیں میں تقریر کروں گا. پھر میں اس پر آپ کو 10 منٹ دوں گا.
اگر یہ نہیں کرتے آپ تو پھر ایک ایک بات کریں، نقد جواب دیں یا نقد جواب دیں. 10 منٹ میں بات کروں گا، پھر 10 منٹ آپ جواب دیں گے. 10 میں کروں گا، پھر آپ مجھے 10 کا جواب دیں. یعنی آپ دوسرے مناظرے میں نا وہ پہلے ہوگا، پھر پہلے ہوگا. پہلے ہوگا. اس میں کہا لکھا ہوا کہ یہ پہلے ہوگا وہ پہلے نہیں ہوگا. موضوع مناظرہ ہاں موضوع مناظرہ آج پابندیوں کے عقیدے میں یہ بات قاسم نانوتوی کے عقیدے کے بارے میں لکھ کر دوں گا. وہ کہا ہے اس کا عقیدہ شروع کیا تھا تو پھر تم مناظرہ کرو گے. قاسم نانوتوی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں عقیدہ کفریہ شرکیہ. پہلے کہا آپ لکھتے ہیں میں یہ تحریر لکھ کر دیتا ہوں جو کہنا نا. ارے سنے تو صحیح. حاجم بادلہ مہاجر مکی نمبر 1، قاسم نانوتوی نمبر 2، رشید احمد گنگوہی 3، اشرف علی تھانوی 4، شیخ محمد زکریا 5، انور شاہ کاشمیری 6. میں ان کے بارے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. اس کے بعد مناظرہ کرو گے.
کسی ساتھی میں بھی جھوٹا کام کس نے سکھایا آپ کو مرید ہے ایک بہت اسپیکر کی شرارت کر آپ مناظرے کی بات کا مقصد جو ہے وضاحت کریں آپ یا کس کے لیے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بات کریں ایک منٹ ہماری طرف سے جاتی نہیں ہوگی آپ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کام کریں ہم نے انٹرنیٹ کام کریں ہم نے کہا ایک منٹ کی دو بات ہے ابھی بات یہ ہے کہ مناظرہ آپ اگر شروع کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ 7 منٹ پہ نہیں کرنا ہے 5 منٹ پہ کرتے ہیں ایک منٹ بات سن لیں گے میری بات سنیں گے اب نذیر صاحب آپ بات سننا چاہتے ہیں خاموش ہو جائے نذیر صاحب بات نذیر صاحب نے میرے ساتھ کی ہے آپ خاموش ہو جائیں ذرا جی نذیر صاحب نے میرے ساتھ بات کی ہے آپ مناظرہ کریں میں نذیر صاحب بابا جی کون ہے آپ اسی جلا کرو اسی جلا کرو حق بات جو ہے وہ واضح ہو جائے یہ مناظرے کا مقصد ہے ہمارا اب اس مقصد کو سمجھنے کے لیے فیصلہ کریں گے یہاں پر بھی فیصل عالم کوئی بھی مقرر نہیں ہوگا فیصلہ کریں گے عوام زبیر صاحب نے کہا کہ انٹرنیٹ ہے اور اسی طریقے سے یہ ویڈیو کیسٹیں ہیں جو بھی ہے عوام فیصلہ کریں گے میں نے ایک بات رکھی ہے آپ کے سامنے کہ مناظرہ پھر جب عوام کو ہم نے سمجھانا ہے تو ایسا انداز اختیار کیا جائے جس کو عوام سمجھ سکے اور حق کی وضاحت ہو سکے نذیر صاحب میں نے کہا ہے کہ آپ نے جو اعتراض کرنا ہے ایک اعتراض کریں ایک کا جواب لے لیں ان کا مقصد یہ ہے کہ میں 10 اعتراض کروں گا پھر آپ 10 کے اکٹھے جواب دیتے رہیں 10 منٹ میں کروں گا یعنی 20 کروں گا 10 منٹ میں جتنے بھی ہو سکے آپ دیکھیں کہ 10 کو اکٹھا سمجھنا عوام الناس کے لیے مشکل ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ زبیر صاحب ایک ہی بات کریں 1 منٹ میں کرتے ہیں تب 5 منٹ میں کرتے ہیں تب 2 منٹ میں کرتے ہیں تب اتنے منٹوں میں وقت چونکہ لکھا ہوا ہے کہ برابر ہوگا اتنے منٹوں میں بلکہ اس سے کم منٹوں میں ان کا جواب دوں گا اگر میرا جواب ان کو سمجھ آ گیا جواب میرا بن سکا تو پھر تو ٹھیک ہے دوسری عبارت پیش کر دیں گے اس کا جواب ہو گیا ہے تو اگلی عبارت میں پیش کرتا ہوں کسی اور عالم کی اگر اس کا جواب مجھ سے نہ ہو سکا جی انہوں نے اپنے اصول کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بات پیش کی عقائد علماء دیوبند سے اور میں نے جواب نہ دے سکا تو میں اگلی عبارت کا ان سے مطالبہ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہوں ایک عالم کو جب انہوں نے کافر ثابت کر دیا اور فتویٰ لگا دیا کہ وہ کافر ہے تو میں اگلی بات ان سے مطالبہ نہیں کروں گا اسی پر ختم کر دوں گا اس لیے جواب نہ دیں دوسری میری بات تھی 1 منٹ مجھے کہنے دیں گے آپ بات یہ ہے کہ اگر آپ 5 منٹ پہ متفق ہوتے ہیں تو یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے اگر آپ 5 منٹ پہ بھی متفق نہیں ہوتے ہیں تو برائے مہربانی یہ مناظرہ طے ہو ہی نہیں سکتا آپ اسے ڈسپوز کریں اور یہ ہم سب کے ساتھ یہاں اپنی فیملی کے ممبر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہو جائے گا تو آپ کی مہربانی ہے آپ اسے آف کریں
جو میری بات ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ایک سوال ہو ایک ایک جواب ہو. یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 منٹ پہ بحث کرتے کرتے 2 گھنٹے لگا دیے. نہیں 10 منٹ یہ دیکھیں 5 منٹ میں سوال کیا نذیر صاحب سے میں نے سوال کیا میری بات 1 منٹ ایک ایک سوال بات کریں. اب آپ نے بتانی شروع کر دی ہے. قاری صاحب 2 بات کریں. 5 منٹ میں آپ بات کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر میں کرتا ہوں. میری سنیں میں نے یہ کہا ہے اگر ایک سوال کر کے یہ جواب نہیں دینا چاہتے میں نے یہ کہا ہے تو پھر پہلی جو بات ہوگی میں کروں گا. وہ 5 منٹ دیتے ہیں مجھے 10 منٹ دیتے ہیں. میں تینوں طریقوں سے تیار ہوں. پھر اگر ایک سوال مجھ سے لیتے ہیں میں ایک سوال کروں گا وہی اس کا جواب دوں میں اس پر بھی تیار ہوں. یا یہ مجھ سے 5 منٹ لیتے ہیں 5 منٹ کا یہ مجھے جواب دوں میں اس پر بھی تیار ہوں. 10 منٹ لیتے ہیں 10 منٹ دیا میں یہ جواب دیں میں اس پر بھی تیار ہوں. جی آپ 10 منٹ اپنا موقف بیان کریں. جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد قال اللہ تبارک و تعالی موضوع مناظرہ کیا ہوگا؟ بات ہو گئی ہے. موضوع مناظرہ میرا ہو گیا ہے. میں ثابت کروں گا کہ جھوٹ بولتی ہو تم. اب نذیر صاحب آئیں. اچھا جی کتنا جی کل وقت 3 گھنٹے. کیا ٹائم ہے؟ وہ آپ ایک ٹائم دیکھ لینا باقی 10 منٹ یہ ختم ہونا ہے. 15 منٹ پہ بات ختم ہونی ہے. آپ بات ایک میں بیٹھے اگر یہ چھکا چھکی نہ ہوتی ایک بندہ گل کرتی دوسرا جواب دے. اگر وہ جواب نہ دے سکا آگے چلنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس گل ہم کتنا دے نہیں لگے. ایک گل کر سی دوسرا جواب دے سی. اگر جواب نہ دے سکا تو آگے جانے کی ضرورت نہیں. اچھا جی نذیر صاحب گل سمجھ آ گئی. ہوں میں ہو گیا میرا یہاں کے اعتراض ہے. یہاں نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا. اور میں 10 منٹ اعتراض کرا یا تھوڑے ٹائم کرا؟ 10 منٹ کرا. تو جواب دے نا. مدعی کون ہے اس مناظرے میں؟ اب مدعی مجھے آپ نے مان لیا ہے نا. دیکھیں آپ کیا بات کرتے ہیں. میری بات کا جواب دیں گے کہ یہ سوال کریں گے. میری بات سنیں اس کے تمام مدعی ہیں. نذیر صاحب ہم سوال نہیں کر رہے ہیں. جب درمیان میں ان کو بٹھایا ان کو بات سمجھنے دو یار. مذاکرہ شروع کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ نذیر صاحب اب وہ سوال میں نے کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. جی آپ نے کرنا ہے لیکن موضوع اور مائیں دیوبند ہے. میں کس وقت اعتراض کر سکتا سارے کام
ایک منٹ نذیر بھائی چلائیں اور نذیر صاحب ٹائم کہاں سے ہو نذیر صاحب تو سننے والے ہیں نذیر صاحب جناب جی اس بات سن بولو نہیں گل سنو نا بولو نا آپ کی انتظامیہ کا مسئلہ نہیں رہا. اب نذیر صاحب نے ایک بات کی ہے اس پر بات ہو رہی ہے. نذیر صاحب نے کہا موضوع عقائد علماء کی بس کس طرح کرتے ہیں شیر محمد سامنے جا کے بیٹھ لائٹ لگتی دوسری بات کے سامنے مت آئے اسٹینڈ نہیں لگا تیرے میں نے کرنا ہے مجھے پتہ ہے میرے 12 سال دوسری گل باہر نکلنا دوسری گل یہ گل ہو گئی یہ گل بات ہو گئی میں پہلے گل کر گل یہی گل سمجھ گئی موضوع تو گل ہے کہ ہمارے حدیث سے جھوٹ ثابت کرنے نہیں میں اس کا جواب کس نے اس کو بعد اللہ مناظرہ کرے کہ بنا ثابت کرنے تو ہمارے بنے کافر نہیں آتے میں اپنی کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے کافر نہیں آتے دیکھیو کافر نہیں آتے جس سے عقائد کافر کفریہ ہوتے کافر نہیں ہوتا انشاءاللہ تسی کافر آپ ہی نہیں سکتے ہو تاریخ بھی آوے تاریخ اوپر میں شریف کی تاریخ بھی آوے تے پرانا اداس سیدھا کر کے یہ گل اوپر میں شریف کی
ایسا کوئی نہیں بولنا، ایسا کوئی نہیں بولنا. موضوع تو باہر بیٹھا تو ٹھیک نہیں، موضوع تو باہر سنو نا میرا صدر کون ہے؟ صدر کون ہے؟ ابھی تھی سنو تو صحیح نہ گل نہ تھی ایویں آ کے سارے فیصلے کرنے ہو بزرگوں. یہ صدر ایک اختیار ہو. جس وقت انہوں کا مناظرے تو جڑا گل چل رہی ہے اس کو باہر گل کر سی یہ صدر انہوں نے صدروں کو دسی فیصلے نہیں ہو سکتے. آپ سمجھنے لگا کسی کو موبائل ہے تو موبائل وہ بندہ کیا نال ٹائم والا آپ گاڑی کا ٹائم رکھو جی سیدھا کرنے تو سیدھا کرتے ہیں ایک نذیر صاحب ایک نال دوا بندہ چلو جی ابھی بات سنو جی اگلی گل جی اب
ٹائم 9 دے برابر میں بولوں 28 ہون ٹائم شروع کر شروع الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، علماء کرام، سامعین اعظام، آپ حضرات نے بڑی لمبی یہ گفتگو سنی ہے. جو مقصد یہ تھا اس کا کہ مناظرے کا جو اصل مقصد مناظرے کی تعریف میں ہے اظہار ثواب، اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی کہ مد مقابل اس بات پر آ جائے کہ اظہار ثواب ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اظہار ثواب ہو. انہوں نے وہی ایک پرانی روٹین ہے، اپنا ایک طریقہ پورا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم مناظر ہیں، ہم فلاں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں اب بھی الحمدللہ کہ مناظرہ اس بات کے لیے ہو کہ اظہار ثواب ہو، عوام سمجھ سکے. اب میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی ہے اور میرا یہ دعویٰ تھا اور اسی کو میں نے ثابت کرنا ہے، انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. اور دوسرے نمبر پر مناظرہ ہوگا اس ٹائم کے بعد علماء دیوبند کے عقائد پر. اس پر وہ زبیر صاحب مدعی ہوں گے، میں مدعا علیہ ہوں گا، وہ ثابت کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا. اب میرا نمبر ہے چونکہ اب اسی بات پر پابندی کرتے ہوئے آپ آگے دیکھیں گے کہ موضوع مناظرہ سے باہر کون جاتا ہے. موضوع مناظرہ متعین ہو چکا ہے جناب نذیر صاحب کی زبان سے کہ آپ نے اعتراض کرنا ہے، انہوں نے جواب دینا ہے. اگلے مناظرے میں وہ اعتراض کریں گے، میں جواب دوں گا. بات یہ طے ہو چکی ہے. تو اب میرا یہ دعویٰ ہے کہ علماء اہل حدیث اوپر سے لے کر نیچے تک زبیر علی زئی صاحب تک یہ جھوٹے ہیں. میں ان کا جھوٹ بتاؤں گا. اب اس کو یہ سچ ثابت کرنے کے لیے کتاب اٹھا کر بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہے یہ غلط ہے، یہ کتاب کا حوالہ ہے. تو یہ تو بات ہو جائے گی. میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں ایک بات کروں اور ایک کا یہ جواب دیں، یا وہ ایک کریں اور میں ایک کا جواب دوں. اس پر تو وہ نہ آ سکے، ہمارے 2-2.5 گھنٹے ویسے ضائع ہوئے. لیکن اب جو ہے کہ 10 منٹ کا مسئلہ ہے، تو 10 منٹ میں نے ایک ان کے عالم ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ سند میں حضرت مولانا زبیر علی زئی صاحب کے وہ استاد بھی بنتے ہیں. ان کا سب سے پہلے میں جھوٹ بتاتا ہوں. وہ بہت بڑے انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے، وہ میں بتلانا چاہتا ہوں. میرے سامنے ہے جناب فتاوی سنائیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 457 ہے. اب نکال صفحہ نمبر 457 جو میں کہہ رہا ہوں. اب اس جھوٹ کو یہ آپ کتاب اٹھائیں اور اس کا جواب دیں. میرا یہ مطالبہ ہے. یہ 457 کے اوپر مولانا یہ اہل حدیث مولوی ہے اور زبیر علی زئی کا یہ استاد سند میں آتا ہے. سند ہمارے پاس موجود ہے کہ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی. یہ ان کے استادوں میں سے یہ نام ہے اس کا جی شیخ الاسلام حضرت مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امر قسمی. اور یہ نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد ہیں اور زبیر علی زئی صاحب کے استاد ہیں. تو استاد جھوٹا ثابت ہو جائے یا استاد کے اوپر شاگرد کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے استاد کو سچا ثابت کرے. اگر یہ سچے ہو جائیں میں اگلا حوالہ پیش نہیں کروں گا. ایک ہی بات اگر میری جھوٹی ہوگی میں جھوٹا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ثناء اللہ صاحب نے یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بھی بولا ہے تو امام بخاری پر اور جھوٹ بھی بولا ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ پر. انہوں نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے. 1 نمبر یہاں یہ میرا دعویٰ ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا، اس میں بخاری اور مسلم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. بخاری اٹھائیں مولوی زبیر صاحب. مولوی آئیے ہمارے سب سامنے بیٹھے بزرگ نذیر صاحب کو بتا دیں کہ سینے کا ہاتھ یدہ یا یدہ علی صدرہ، یہ لفظ بخاری کے اندر موجود ہو، اردو کا یہ ترجمہ ہے. تو میں ایک ہی بات پر مان جاؤں گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، ورنہ یہ مان لو کہ ثناء اللہ صاحب نے یہ حوالہ دینے میں جھوٹ بولا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں جو ہیں وہ کس میں موجود ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. یہ بات جو ہے یہ بتا دیں. اسی طریقے سے صفحہ نمبر 43 پر بھی دیکھیں گے.
ذرا بڑے حوصلے سے یہ بات ذرا سنیں ہماری اور بات سمجھیں. یہاں پر دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جواب: سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع یدین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم میں کی شروع میں بکثرت موجود ہیں. یہ صفحہ ہے 243 جلد نمبر 1 فتاوی سنیا. اگر یہ بخاری میں نے کہا بکثرت سے موجود ہے، ایک روایت یدہ علی صدرہ، یہ لفظ بخاری سے